وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه گزشتہ کئی ماہانہ پروگراموں میں ایک ہی مضمون چل رہا ہے، اسی مضمون کی آخری قسط آج بھی عرض کی جائے گی۔ آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عرض کیا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اونچی ہے، ہم آپ کی شان کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اور شان آپ کی بیان کرنے کے لیے لمبا وقت درکار ہے، بہت بڑا علم کی ضرورت ہے، بڑی استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ البتہ جو آپ کے اس امت کے ذمہ حقوق ہیں ان کا علماء نے خلاصہ نکالا ہے، ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمہ 4 حقوق ہیں۔ گویا جیسے جسمانی زندگی کے لیے 4 عناصر ہیں اور چاروں ضروری ہیں، اس میں شارٹ نہیں کیا جا سکتا کسی ایک کو، ورنہ انسانی زندگی کا بقا نہیں ہے۔ اسی طرح ایمانی زندگی کے لیے حقوق مصطفیٰ چاروں ضروری ہیں، کسی کو شارٹ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ایمانی زندگی کا بقا مشکل ہے۔ وہ 4 حقوق محبت، عظمت، ادب، اطاعت۔ ایک پروگرام میں محبت پر کچھ بات چیت ہوئی، دوسرے پروگرام میں عظمت پر بات چیت ہوئی، یہ اس کے برعکس ہوا، پہلے عظمت پر ہوا پھر محبت پر ہوا، اور تیسرے پروگرام میں ادب پر بات چیت ہوئی۔ آج چوتھا پروگرام ہے جس میں اطاعت پر گفتگو کی جائے گی۔ اطاعت کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی غلامی، اور اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے اور دین کے تمام شعبوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور بچپن کا ہے جو بلوغ سے پہلے ہے، ایک دور جوانی کا ہے جو بلوغ کے بعد شروع ہوتا ہے،
اور تقریباً 50-60 سال تک چلتا رہتا ہے، اور ایک دور بڑھاپے کا ہے۔ نبی کے دین میں، نبی کی سیرت طیبہ میں تینوں دوروں کے احکامات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بچہ جب اپنی بچپن والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے معاملات اس کے والدین کے ذمے ہوتے ہیں۔ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر ساری شریعت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ تخفیفیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان تمام ادوار کے احکامات، اوامر اور نواہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر اس کو اور تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کے 3 دور ہیں۔ ایک دور دنیا کا ہے جس میں بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا۔ ایک دور قبر کا ہے، عالم برزخ، اور تیسرا دور قیامت ہے، قیامت اور اس کے بعد والے احوال۔ یہ 3 دور ہر انسان کے اوپر آتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں اپنے زندگی کے تینوں دور پائے یا نہ پائے، بچپن میں دنیا سے چلا جائے، جوانی میں چلا جائے یا بوڑھا ہو کر جائے، اس نے قبر والے احوال بھی دیکھنے ہیں اور قیامت کے احوال بھی اس کے سامنے پیش آنے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان تینوں دوروں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ دنیا کے سارے احکام بھی بتا دیے اور قبر کے احوال سے بھی مطلع کر دیا، اور اٹھنے کے بعد قیامت اور اس کے بعد حشر، اس کے تمام احوال سے بھی مطلع کر دیا۔ اور شریعت نے بتا دیا کہ ان تینوں دوروں میں اصل دور دنیا ہے، قبر ہو یا حشر ہو، اس میں دنیا کے نتائج پانے ہیں۔ یہاں کی کاشت کی ہوئی کھیتی کو کاٹنا ہے، ان دونوں دوروں میں کر کچھ نہیں سکنا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، یہاں سے کر کے لے جانا ہے۔ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی کے تمام مراحل میں، زندگی کے تمام موڑوں پر، پیش آمدہ تمام احوال میں خبردار کر دیا ہے اور احکامات دے دیے ہیں۔ بزرگوں کی مجلس میں جائیں یا گھر میں بیٹھے رہیں، ان تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت رکھنے سے ان احکامات میں سے کوئی حکم معاف نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے ابھی سنا
کہ اللہ والوں کی مجلس میں جا کر آدمی کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جاتی ہے شریعت پر چلنے کی، اور اس شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم ساقط ہو جائے اور بزرگوں کی مجلس ہی کافی رہے اور بزرگ ہی اس کو قبر میں اور حشر میں جا کے چھڑوا لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے خود انسان نے دنیا میں خود کرنا ہے۔ بزرگوں کی توجہ ضرور ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، تلقین بھی ہوتی ہے، لیکن کرنا سب کچھ خود ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ پھر اس اطاعت کے اندر بعض دفعہ ہماری توجہ صرف سنتوں پر چلی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانا کامیابی کا زینہ ہے۔ اس اتباع سے مراد صرف سنتوں پر چلنا نہیں ہے، اس میں فرائض بھی آتے ہیں، واجبات بھی آتے ہیں، سنن بھی آتی ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں۔ فرائض کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں، واجبات کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں، سنن اور مستحبات کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح جیسے فرائض کو کرنا ضروری ہے، حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسے واجبات کو کرنا ضروری ہے، مشتبہات سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسے سنن پر عمل کرنا ضروری ہے، مکروہات سے بچنا بھی ضروری ہے، مکروہات تحریمی سے، جیسے مستحبات پر عمل کرنا آدمی کے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح مکروہ تنزیہ سے بچنا بھی انسان کی زندگی کے لیے کامیابی کا زینہ ہے، جس کو اوامر اور نواہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس اتباع کے اندر اوامر بھی آتے ہیں، نواہی بھی آتے ہیں۔ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی موجود ہو، آپ کی محبت بھی موجود ہو، آپ کا ادب بھی موجود ہو، اور آپ کی اطاعت بھی موجود ہو۔ اور عظمت اور محبت اگر موجود ہے تو آدمی اطاعت سے رہ نہیں سکتا۔ جہاں اطاعت چھوٹ جاتی ہے وہاں محبت اور عظمت میں کمی ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں فرما برداری، اطاعت اور غلامی صرف تھی نہیں، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیوں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی؟ اس لیے کہ ان میں عظمت اور محبت کامل درجے کی تھی۔ وہ تو اشاروں کے منتظر رہتے تھے۔ حکم تو اپنی جگہ پر ہے، حکم آ گیا پھر تو جان بھی قربان ہے۔ اشارہ بھی اگر کہیں مل جاتا ہے تو اشارے کے منتظر ہیں۔ جیسے آپ نے قصہ سنا ہے کہ حضور ایک دفعہ باہر سیر کو نکلے تو ایک قبہ بنا ہوا دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟
بتایا گیا فلاں آپ کے شاگرد کا ہے۔ جب اس کی ملاقات ہوئی تو آپ نے زیادہ محبت سے توجہ نہیں کی اس کی طرف۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ حضور کی توجہ نہیں ملی مجھے، ناراضگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور تو پتہ نہیں ہے، آپ کے قبے کو دیکھ کر پوچھا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ اس کا ہے۔ اس نے پھر تحقیق نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ اسی لیے ناراض ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو قبہ بنایا ہوا تھا، یعنی اچھی طرز کا مکان بنایا ہوا تھا، اس پر پیسے خرچ ہوئے تھے اور شوق بھی اس میں شامل تھا۔ تحقیق نہیں کی، گیا جا کے اس کو زمین بوس کر دیا، گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں کہ یہ تاثر نہ ہو کہ یہ احسان چڑھا رہا ہے۔ یہ تاثر ہو سکتا تھا کہ بھئی گرا کر پھر آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے گرا دیا ہے جی۔ پھر حضور نے اپنے طور پر جب دیکھا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ قبہ تو اس نے اسی دن گرا دیا تھا جب آپ کی ناراضگی کے آثار معلوم ہوئے۔ آپ نے یہ قصہ بھی سنا ہے، ایک صحابی کا، غالباً عبداللہ بن عمرو ہیں، کہ سرخ چادر پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے ناپسند کیا، سرخ رنگ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، سرخ دھاری دار ہو تو وہ تو جائز ہے، لیکن مکمل سرخ رنگ اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے گھر گیا، جا کے آگ میں جلا دیا چادر کو۔ دوسرے ٹائم میں آیا تو پوچھا آپ نے چادر کہاں ہے؟ عرض کیا وہ تو میں نے جلا دی ہے۔ فرمایا عورتیں تو پہن سکتی تھیں، جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عرض کیا جس کے اوپر آپ کی نگاہ ناپسندیدگی کی پڑ گئی تو وہ گھر میں رکھی نہیں جا سکتی۔ عورت پہنے یا مرد پہنے، نگاہ جو پڑ گئی ناراضگی کی، یہ کیا چیز بول رہی تھی؟ محبت اور عظمت، محبت اور عظمت بول رہی تھی۔ عموماً جب کوئی شرعی حکم سامنے آتا ہے تو آدمی کے سامنے اپنے قلبی جذبات آ جاتے ہیں کہ دل نہیں کر رہا۔ کبھی کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، کبھی کسی چیز میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ گویا دل کے جذبات اور شرعی حکم کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب یہ امتحان میں ہے کہ شرعی حکم کو پورا کرے یا اپنے جذبات کو تسکین دے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے جذبات نہیں ہیں، کسی کو خوش کرنا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنا ہے، اپنی اولاد کو خوش کرنا ہے، اپنی برادری کو خوش کرنا ہے، علاقے کے چیئرمین اور کسی ممبر کو، بڑے آدمی کو خوش کرنا ہے،
ان کے ساتھ یہ حکم شرعی ٹکرا جاتا ہے۔ یہاں آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کے سامنے نبی کے حکم کی کیا حیثیت ہے۔ صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اس قدر تھی کہ کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کے حکم کے سامنے ان کے ذاتی جذبات آ گئے ہوں اور حکم کو ٹال دیا ہو، یا باپ کی محبت درمیان میں آ گئی ہو، اولاد کی محبت درمیان میں آ گئی ہو، کسی برادری کے آدمی کی محبت درمیان میں حائل ہو گئی ہو۔ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو نبی کے حکم کو مقدم رکھتے تھے۔ حقیقی معنی میں وہ محبین تھے اور عظمت نبی ان کے دل میں تھی۔ صلح حدیبیہ میں حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ جب سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے عمرہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ ٹکراؤ چل رہا تھا، مکے جا نہیں سکتے تھے، درمیان میں لڑائیاں ہوئیں، بدر ہوا، احد ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ ان لڑائیوں میں ٹکراؤ میں موقع نہیں مل سکا، لیکن ایک خواب آیا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، تو اس خواب کی بنیاد پر صحابہ کو حکم دیا کہ ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ ٹکراؤ باقی تھا، لڑائی باقی تھی مشرکین کے ساتھ۔ 1500 صحابہ کوئی ہلکا پھلکا اسلحہ ساتھ لے کر، احرام باندھ کر اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر چل پڑے۔ مشرکین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے راستے میں روک دیا، انہوں نے کہا ہم مکے میں نہیں آنے دیتے۔ دنیا کیا کہے گی کہ ادھر لڑائی ہے اور ادھر ان کا دشمن مکے میں آزادی کے ساتھ داخل ہو گیا، ہم نہیں آنے دیتے۔ بات چیت ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف تمہارے نزدیک بھی محترم ہے۔ دیکھو ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانیاں ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھی۔ واقعہ لمبا ہے۔ حدیبیہ کوئی 7-8 کلومیٹر مکے سے باہر ایک مقام ہے، اب تو وہ مکے شہر میں آ گیا ہوگا۔ اس وقت مکے سے باہر جگہ جہاں حرم کا حصہ ختم ہو رہا ہے، وہاں حدیبیہ میں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور سفیر آ جا رہے تھے بات چیت کے لیے۔ مشرکین کے نمائندے آ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے۔ یہ سارے عرب لوگ تھے اور بڑے بہادر لوگ تھے، اور ان 1500 صحابہ کے اندر
خلفائے راشدین بھی تھے، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، حیدر کرار اور باقی تمام بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ مشرکین کا ایک آدمی آیا بات چیت کرنے کے لیے بطور سفیر کے۔ اسی اثناء میں ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ ہم صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ کچھ شرائط مشرکین نے پیش کی کہ یہ شرائط ہماری مان لو تو صلح ہو سکتی ہے، کہ اس سال واپس چلے جاؤ، احرام کھول دو، عمرہ نہ کرو، اگلے سال اسی موسم میں آؤ، 3 دن مکے میں ٹھہرو، عمرہ کرو اور پھر واپس چلے جاؤ، اور 10 سال کا معاہدہ ہو جائے، نہ تم ہمارے خلاف لڑو نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں۔ اس قسم کی شرائط رکھی جا رہی تھی اور بات چیت جاری تھی۔ ایک سفیر آیا صلح کرنے کے لیے، عروہ بن مسعود تھا، سہیل آخر میں، عروہ بن مسعود پہلے آیا تھا، سہیل آخر میں آیا۔ ابھی بات چیت جاری تھی، دستخط نہیں ہوئے تھے صلح نامے پر۔ اس سہیل کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور انہوں نے، سہیل نے اور مشرکین نے اس کو باندھ رکھا تھا، اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو جندل۔ کسی طرح اس کو موقع ملا اور وہاں بیڑیوں سمیت، بیڑیوں کو گھسیٹتا ہوا صحابہ کے قریب آن پہنچا۔ یعنی اتنا بڑا سفر 8-10 کلومیٹر کا، وہ گھسک کر بیڑیوں کے ساتھ، کیونکہ بیڑیاں اسی طرح پہنی ہوئی تھی، اور آن پہنچا اور صحابہ کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں بڑی مشکل سے تمہارے تک پہنچا ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے اپنے ساتھ شامل کرو۔ اب آپ دیکھو کہ ایک مسلمان مظلوم اتنی مشقت برداشت کر کے صحابہ کے پاس پہنچا تو صحابہ کے دل کیسے مچل رہے ہوں گے۔ حضور نے سہیل سے کہا کہ معاہدہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، دستخط نہیں ہوئے، اس لیے یہ شخص معاہدے میں شامل نہیں ہے، اس کو ہمارے پاس آنے دو۔ اصل معاہدے میں یہ طے ہو رہا تھا کہ مشرکین کا کوئی بندہ اگر مسلمان ہو کر مدینے آئے گا تو اس کو مسلمان واپس کر دیں گے، اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ مرتد ہو کر مکے آ جائے گا تو مشرکین مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی جو صحابہ کے دلوں کے اوپر تلواریں چلا رہی تھی کہ کوئی مشرکین میں سے مسلمان ہو کر مدینے آئے تو وہ تو واپس ان کے حوالے کر دیا جائے، اور مسلمان اگر کوئی مرتد ہو کر آئے تو مشرکین اسے سنبھال لیں اور واپس نہ کیا جائے۔ یہ بڑی عجیب شرط رکھ دی تھی۔ اس شرط کی بنیاد پر سہیل کہتا تھا کہ یہ واپس کرو، میں اس کو تمہارے قافلے میں شامل نہیں ہونے دیتا تھا۔ باپ
باپ کہتا تھا بیٹے کے بارے میں، اور سرکار فرماتے تھے کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، معاہدے کے دستخط نہیں ہوئے، اس کو معاہدے سے مستثنا کر دو، اس کو ہمارے پاس آنے دو۔ اور وہ چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے اپنے ساتھ شامل کرو۔ صحابہ کرام کا دل مچل رہا تھا کہ اس کو ہم کسی طرح لے لیں، لیکن سہیل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے کہا معاہدہ نہیں ہوگا، اگر اس کو تم واپس نہیں کرو گے تو معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ معاہدہ کرنا ہے، معاہدے کو ضرور کرنا تھا، جن شرائط پر بھی ہوتا ہے معاہدہ کرنا ہے۔ حضور معاہدے میں پابند تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو واپس کیا جاتا ہے اور اس کو ہم اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے۔ اس وقت صحابہ کرام کی طبیعت اور دل مان نہیں رہا تھا، جو آپ کو بتانی مقصود ہے بات، دل ان کا مان نہیں رہا تھا، اور ان کے جگر میں آگ لگی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی اتنی مشقت کے ساتھ یہاں پہنچا اور ہم اس کو پھر کافروں کے حوالے کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ ہم نے معاہدہ کرنا ہے اور اس کو واپس کرنا ہے، کو ان عظمت والے اور محبت والے صحابہ میں سے کسی نے چوں نہیں کی کہ یا رسول اللہ ہم نہیں مانتے، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، سب نے کہا آمنا وسلمنا۔ یہ جو شرط تھی کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا ہم واپس کریں گے، اس شرط میں بڑا راز تھا، مسلمانوں کو بعد میں فائدہ پہنچنے والا تھا، لیکن صحابہ کرام کو اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ بظاہر تو یہ شرط ماننے میں ایک قسم کا اپنے آپ کو نیچا کرنا تھا کہ ان کی غلط شرط بھی ہم نے مان لی، صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فاروق اعظم جوش میں آ رہے تھے، ایک موقع پر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ایسی شرط کیوں مان رہے ہیں ہم؟ فاروق اعظم کا جوش ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور اس کو نبھانا ہے۔ پھر یہ صدیق اکبر کے پاس آئے، وہاں بھی یہی گفتگو کی۔ صدیق اکبر نے بھی ان کو سمجھایا، یعنی جوش اتنا بھرا ہوا تھا صحابہ میں اس شرط کی بنیاد پر، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے معاہدہ کرنا ہے اور انہی شرائط پر کرنا ہے، کسی صحابی نے دم نہیں مارا اور سارے کے سارے اس معاہدے کے پابند ہو گئے، اور اس معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے سارے کے سارے صحابہ آمادہ ہو گئے۔ یہ کیا بول رہا تھا؟ محبت اور عظمت بول رہی تھی۔ تھوڑی سی بھی محبت میں اور عظمت میں کمی ہوتی تو صحابہ یہ معاہدہ نہ مانتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ سر منڈوا دو۔ ویسے تو عمرے کے اندر طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد بال منڈوائے جاتے ہیں اور پھر وہ احرام اتارا جاتا ہے اور قربانیاں کی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا سر منڈوا دو اور قربانیاں کر دو۔
صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، دماغ مختل ہو رہا تھا کہ طواف کیے بغیر، بیت اللہ کی بہت بڑی عظمت تھی ان کے دل و دماغ پر، طواف کیے بغیر ہم سر مڈوا دیں اور قربانیاں کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی نہیں اٹھا۔ حضور حکم فرما رہے تھے لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ آپ کے فرمان کے باوجود ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا صحابہ کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طواف کیے بغیر سر مڈوا دیں اور قربانیاں کر دیں اور احرام کھول دیں۔ حضور پریشان ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لائے، وہاں ہماری اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، پریشانی کے عالم میں اظہار فرمایا کہ میں نے حکم کیا ہے اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے حکم دیا اور ان صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے اوپر بیت اللہ کی عظمت سوار ہے اور عمرے کا شوق سوار ہے۔ آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے اپنا سر منڈوا کر قربانی ذبح کر دیں، اس کے بعد امید نہیں ہے کہ کوئی صحابی پیچھے رہ جائے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اطاعت۔ چنانچہ آپ نے باہر نکل کر اپنا سر منڈوایا اور قربانی کی تو سارے صحابہ کرام نے اپنے سر منڈوا دی اور قربانیاں بھی کر دی، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ اگر اپنے جذبات بھی وہی کچھ کہہ رہے ہوں جو نبی کی شریعت کہہ رہی ہے، پھر تو عمل کرنا کوئی کمال بھی نہیں نا بھائی۔ کمال تو اس وقت ہے جب آدمی کی طبیعت، مزاج اور جذبات ٹکرا رہے ہوں اور پھر بھی اپنے جذبات کو ذبح کر دے اور نبی کی شریعت پر عمل کر لے۔ یہ ہے در حقیقت اطاعت اور غلامی۔ الحمدللہ یہ چیز صحابہ میں موجود تھی اور آج تک جو نبی کے سچے غلام ہیں اور نبی کے سچے عاشق ہیں، ان کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ جب نبی کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اپنے جذبات کو نہیں دیکھتے، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا یا میں نے کسی کتاب میں پڑھا، ہمارے شیخ، ہمارے دادا استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند تھے۔ ہمارے سارے بزرگ اکابر شریعت کے پابند ہیں۔ حسین احمد مدنی کا کمال تھا شریعت کی پابندی کا۔ آپ کو پتہ چلا حدیث کے ذریعے سے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی، اگر کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک وہ از خود ہاتھ ہٹا کر چہرہ نہ پھیر لیتا، آپ اس سے چہرہ نہیں موڑتے تھے اور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ ایک آدمی نے امتحان کرنے کے لیے حسین احمد مدنی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ نہیں کھینچے۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح ہاتھوں کو لے کر کھڑا رہا تو حسین احمد مدنی نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے چہرہ نہیں موڑا۔ آدھا گھنٹہ۔ آدمی آدھے گھنٹے میں سوکھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو ناراض ہوتا کہ یہ بھی کوئی مصافحے کا طریقہ ہے کہ
ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہو گیا، بس ہی نہیں کر رہا۔ لیکن میں قربان جاؤں، جن کے اندر عشق مچل رہا ہوتا ہے ان کے لیے تھکاوٹ کوئی شے نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا محبوب اپنی امت سے فرما دو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس بات کو اگر سمجھانے کے لیے میں دوسرے انداز میں ذکر کروں تو بالکل بجا ہے کہ دنیا میں دو محبتیں ہیں۔ ایک محبت ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، دوسری محبت ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ یہ محبت کے دو پہلو ہیں۔ بندہ اللہ سے محبت کرے، اسی کے لیے تو ہم تصوف کی لائن میں چلتے ہیں اور بزرگان دین ہمیں وظائف بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے جی؟ اللہ کی محبت مل جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اتنے راستے ہیں جتنے آدمی کو سانس آتے ہیں۔ ہر دور میں بزرگان دین نے حالات کے مطابق، لوگوں کی طبیعت کے مطابق راستے بدلے بھی ہیں، نئے نئے طریقے بھی بتائے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تم فلاں طریقہ اختیار کرو فلاں۔ لیکن اللہ بھی بندے سے محبت کرنے لگ جائے، اس کا طریقہ اللہ نے خود بتا دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے پیچھے پیچھے آؤ، حضور فرما رہے ہیں، میرے نقش قدم پہ چلو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پہلے تو تم اللہ کے محب تھے، پھر تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے۔ محب بننے کے تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن نے اور کوئی راستہ نہیں بتایا، ایک ہی راستہ بتایا، اطاعت مصطفیٰ۔ یہ جو چار حقوق میں سے چوتھا حق ہے اطاعت مصطفیٰ، یہ اللہ کا محبوب بننے کا واحد راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن راستوں سے بندہ اللہ کا محب بن رہا ہے وہ بھی سارے راستے ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ ان سارے راستوں کا ناطہ بھی، جوڑ بھی اسی اطاعت مصطفیٰ سے ملا ہوا ہے۔
اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو فاتبعونی سے ورا گزر جائے، ورا نہیں گزر سکتا، جو گزرے گا تو یہیں سے ہو کر گزرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہیں سے ہو کر گزرے گا۔ اس لیے جب یہاں پہنچے گا اور اطاعت 16 آنے 100% اس کے اندر آ جائے گی تو یہ پھر اللہ کا محب تو تھا ہی، اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ میں اس بات کو زیادہ کھول نہیں سکتا، اس لیے کہ میں کوئی تھک بھی جاتا ہوں، کوئی زیادہ بول نہیں سکتا، میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا اور گلا بھی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ اسی بات کو اگر ایک اور انداز میں ذکر کیا جائے تو بھی بجا ہے۔ آپ حضرات تھک تو نہیں گئے؟ فرنٹ سیٹ پر جو بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ جب تھک جاتا ہے اور نیند کے وہ اباسیاں لیتا ہے اور نیند کے جھٹکے لیتا ہے تو ڈرائیور پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ تھک جائیں گے تو پھر میں تو سب سے پہلے تھک جاؤں گا۔ اس لیے اگر آپ نہیں تھکے تو میں تھوڑا سا اور کوئی زور لگا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بہت سارے عاشق پیدا کیے ہیں۔ کچھ تو عاشق مادرزاد ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر اللہ ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، وہ بھی بزرگان دین کی ایک قسم ہے۔ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، سلاسل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے محنت کرتے ہیں اور اللہ کے محب بنتے ہیں۔ جب آدمی محب بن جاتا ہے تو محب کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ویسے ڈھال دوں جیسے میرے محبوب کی زندگی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، آدمی خود بخود ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ ہم حضرت بیلوی کے پاس جب دورہ تفسیر کر رہے تھے، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اللہ سیکھنے کے لیے بھی لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت کا اس وقت بڑھاپا تھا، اس بڑھاپے میں آپ بیٹھتے اٹھتے اوں بھی کبھی کبھی کر دیتے تھے، جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے آواز نکل جاتی ہے۔ تو آپ کا ایک عاشق میں نے دیکھا، وہ نوجوان تھا لیکن وہ بھی بیٹھتے اٹھتے اوں کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت کی ادا اس کو پسند تھی کہ جیسے حضرت اٹھتے بیٹھتے ہیں میں بھی ویسے اٹھوں بیٹھوں۔ جیسے شیخ نے پگڑی باندھ رکھی ہوتی ہے تو مرید کا دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسی پگڑی باندھوں، جیسے وہ چل رہا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے میں ویسے چلوں، کیونکہ مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہیں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے آدمی، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں ویسے بیٹھوں اٹھوں کھاؤں پیوں جیسے میرا شیخ کھاتا پیتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے،
اور شیخ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے کھاؤں پیوں جیسے میرے مصطفیٰ کھاتے پیتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کو فنا فی رسول کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے ان کے دل میں بار بار یہ جذبہ آتا ہے کہ کاش ہم ایسے کرتے جیسے اللہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو عاشق ہیں اللہ کے، ان کے دل میں یہ جذبہ آتا ہے کہ ہم ایسے ہی کریں جیسے اللہ کرتا ہے۔ وہ محبت کا تقاضا ہے، جذبہ ہے، اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ نے نہ شادی کی ہے، اللہ کی نہ اولاد ہے کہ اللہ جیسے اولاد کو پیار کرتا ہے ہم بھی ویسے کریں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے کہ اللہ جیسے کھاتا پیتا ہے ہم ویسے کھائیں پئیں۔ اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو عاشق بیچارہ کہاں جائے؟ عاشق کا عشق کا تقاضا تو ہے کہ ہم ایسے کریں جیسے اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے عشاق کی تسکین کرنے کے لیے ان کو حکم کر دیا کہ میں تو ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، لیکن تم میرے محبوب جیسا کر لو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے مجھ جیسا کر رہے ہیں۔ اگر میرے جیسا کھانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو دیکھو۔ میں تو کھانے سے پاک ہوں، لیکن میں نے اپنا طریقہ رکھ دیا ہے اپنے محبوب میں۔ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے میری اطاعت کر رہے ہو۔ کیسے قرآن میں آتا ہے؟ من اطاع اللہ من اطاع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ جیسے رسول شادی کر رہے ہیں تم ایسی شادی کرو تو ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ کی طرح شادی کر رہے ہو۔ تم ایسے کھاؤ جیسے میرے رسول کھاتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کھاتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا یہی مطلب ہے۔ عاشق کو اپنے عشق کی تسکین کے لیے اللہ نے ایک نمونہ دے دیا کہ میرے محبوب کے تمام طریقوں کو اپنا لو گے تو تمہیں وہی لطف محسوس ہوگا جو مجھے دیکھ کر کام کرنے میں جو تمہیں لطف ہونا تھا، وہی لطف تم میرے محبوب کے طریقوں میں بھی دیکھو گے۔ تو یہ مطلب ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ ہمیں نبی کے چاروں حقوق نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے، عظمت بھی نصیب فرمائے، ادب بھی نصیب فرمائے، اور اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔